السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، سیدنا سرکار اعلی حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک میں آپ شریک ہوا کرتے تھے۔ عرس غریب نواز میں آپ کے خطاب ہوا کرتا تھا۔ سیدنا سرکار امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ عرس غریب نواز کی نیت سے شہر بریلی سے اجمیر شریف کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کے ہمراہ 10-11 مریدین بھی تھے۔ جب آپ اجمیر شریف کے لیے دہلی سے گاڑی پر بیٹھے، دوران سفر جب گاڑی فلیرا جنکشن پہ پہنچی تو تقریباً وہاں 40 منٹ گاڑی رکتی تھی۔ ان دنوں فلیرا جنکشن ہندوستان کا بہت بڑا جنکشن تھا، تو اس لیے وہاں گاڑی کافی دیر تک رکتی تھی۔ اور آج بھی جو بڑا جنکشن ہے جہاں انجن وغیرہ چینج ہوتا ہے، وہاں گاڑیاں کافی دیر رکتی ہیں۔ فلیرا جنکشن پہ گاڑی جب پہنچی تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ نے اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ مغرب کا وقت ہو چکا ہے، چلو ہم نماز با جماعت ادا کر لیتے ہیں۔ وہیں پلیٹ فارم کے اوپر چادر بچھا دی گئی۔ جس کا وضو نہیں تھا وہ لوگ تازہ وضو کر کے آئے۔ سیدنا سرکار اعلی حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہمیشہ باوضو رہتے تھے۔ امامت کے لیے آپ آگے بڑھے اور حکم دیا کہ ہم پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ جب تک کہ ہم نماز ادا نہیں کر لیتے ہیں انشاءاللہ گاڑی یہاں سے آگے نہیں بڑھے گی۔ یہ فرما کر آپ نے نیت کی۔ 1 رکعت ہوئی تھی کہ گاڑی کے جانے کا وقت ہو گیا۔ گاڑی نے سیٹی ماری 1 2 اور 3۔ اب جب کہ ڈرائیور گاڑی کو آگے بڑھاتا ہے تو ٹرین آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ ڈرائیور کوشش کر رہا ہے آگے لے جانے کی، لیکن انجن آگے کی طرف نہیں چل رہا ہے۔ تو انجن کو چیک کرنے کے لیے ڈرائیور نے جب گاڑی کو پیچھے کیا تو گاڑی پیچھے تو ہو رہی ہے پر آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ یہ سارا منظر اسٹیشن ماسٹر جو انگریز تھا اپنی کیبن میں بیٹھ کر دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ڈرائیور پیچھے کرتا ہے تو گاڑی تو پیچھے ہو رہی ہے، جب آگے کی طرف بڑھاتا ہے تو آگے نہیں بڑھ رہی ہے، اپنی کیبن سے نکل کر اسٹیشن ماسٹر پلیٹ فارم پہ پہنچا جہاں وہ گاڑی لگی تھی۔ ڈرائیور سے کہا کہ انجن کو الگ کر دو، جدا کر دو، صرف انجن کو چلا کر دیکھو۔ جب صرف انجن کو چلایا گیا تو انجن چل رہا تھا۔ پھر جب انجن کو ڈبہ سے جوڑ دیا جاتا، جب بوگی سے جوڑ دیا جاتا، پھر جب گاڑی کو آگے بڑھایا جاتا تو پھر گاڑی آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ ڈرائیور بھی پریشان ہے، گارڈ بھی پریشان ہے، اسٹیشن ماسٹر بھی پریشان ہے کہ نہ کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے، نہ بظاہر کوئی ایسی خرابی ہے۔ گاڑی پیچھے تو ہو رہی ہے، آگے نہیں بڑھ رہی ہے، آخر ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اسٹیشن ماسٹر نے گارڈ کو کہا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ گارڈ مسلمان تھا، وہیں پہ کھڑا تھا جہاں نماز ادا ہو رہی تھی۔ گارڈ کی نظر جب سیدنا سرکار اعلی حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی پر پڑی کہ آپ اپنے مریدوں کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں تو گارڈ نے کہا کہ سر بات بس اتنی ہے کہ یہ جو بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی اللہ کے بہت بڑے ولی کامل ہے، ٹیکنیکل کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ انہی کے سبب یہ گاڑی آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ ہمیں انتظار کرنی چاہیے، جب یہ بزرگ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر گاڑی چلنے لگے گی۔ اسٹیشن ماسٹر کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی، لہٰذا وہ قریب ہو گیا۔ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ جہاں نماز پڑھ رہے تھے، حالانکہ اس کی مادری زبان تو انگریزی تھی لیکن اردو بھی بڑی اچھی بول لیتا تھا کہ گارڈ سے اس کی باتیں تو اردو میں ہی ہوا کرتی تھی۔ سیدنا سرکار اعلی حضرت جب مغرب کی نماز سے فارغ ہوئے، سلام پھیرا، پھر بلند آواز سے آپ نے درود پاک پڑھا، پھر دعا میں مصروف ہو گئے۔ جب دعا سے فارغ ہو گئے تو یہ آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ حضور جلدی کیجئے، آپ ہی کے سبب یہ گاڑی چل نہیں رہی ہے۔ سرکار اعلی حضرت نے فرمایا کہ ہم نے فرض ادا کر لی ہے مغرب کی، بس سنتیں رہ گئی ہیں، سنت ادا کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ سنت ادا کرنے لگتے ہیں۔ جب سرکار اعلی حضرت نماز سے مکمل فارغ ہو گئے تو اسٹیشن ماسٹر سے کہا کہ انشاءاللہ اب یہ گاڑی چلے گی۔ یہ کہہ کر اعلی حضرت ٹرین کے اندر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ گاڑی وہاں سے چل پڑی۔ اب گاڑی کیا چلی، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس انگریز کا دل بھی سرکار اعلی حضرت کے ساتھ ہی چل پڑا۔
جب رات ہوئی اسٹیشن ماسٹر جب اپنے بستر پہ گیا سونے کے لیے تو اب رات کو اسے نیند نہیں آ رہی ہے۔ رات بھر یہ کربٹیں بدلتا رہا۔ اس کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ ٹرین پیچھے ہو رہی تھی، آگے کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ جب تک وہ بزرگ نماز پڑھ رہے تھے ٹرین آخر آگے کیوں نہیں بڑھ رہی تھی؟ نہ کوئی ٹیکنیکل ایشو تھا، نہ کوئی خرابی تھی، اس کے باوجود بھی ٹرین آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ آخر یہ کون سی طاقت تھی جس نے ٹرین کو روکے رکھا؟ اور جب وہ بزرگ نماز سے فارغ ہو گئے اور ٹرین میں بیٹھے تو ٹرین چلنے لگی۔ یہ ساری باتیں اس انگریز اسٹیشن ماسٹر کے دل و دماغ میں چل رہی تھی۔ جب صبح ہوئی تو پوری فیملی کو لے کر کے یہ بھی اجمیر کے لیے روانہ ہوا۔ جب اجمیر شریف پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ شاہ جہانی مسجد ہے، اعلیٰ حضرت کا خطاب ہو رہا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت کا خطاب مکمل ہو گیا تو یہ انگریز آگے بڑھ کر کے آپ کے ہاتھ کو چوم لیا، کہنے لگا حضور میں سمجھ چکا ہوں کہ اسلام سچا دین ہے، اسلام سچا مذہب ہے، اور میں اپنی پوری فیملی لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ سرکار آپ ہمیں اور ہماری فیملی کو کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل کر لیجئے۔ ہزاروں زائرین کے سامنے دربار غریب نواز میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس انگریز اور اس کی فیملی کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل فرمایا، اور اس انگریز کا نام تمام اولیاء کے سردار سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر اس انگریز کا نام عبد القادر رکھا۔ ساتھ ہی آپ نے اسے یہ سبق بھی دیا، سنت رسول کی پابندی کرنا، نماز کو وقت پہ ادا کرنا، موقع ملے تو حج کے لیے مکہ شریف بھی جانا، اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرتے رہنا، دین کی خدمت بھی کرنا، اور یہاں سے جب تم اپنے وطن کو چلے جاؤ وہاں بھی تبلیغ دین کرنا، خود بھی قرآن پڑھنا اور لوگوں کو بھی قرآن پڑھنے کی تلقین کرنا اور دین کی تبلیغ کرتے رہنا۔